قیام مقدس سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا نیا مرحلہ قیام مکہ کے بعد مکہ سے کربلا کی طرف بلکہ کوفہ کی طرف روانگی کا مرحلہ شروع ہوا ہے، اور اس مرحلہ میں امام علیہ السلام کو روکنے کے لیے آخری تدبیر حاکم مکہ نے، عمرو بن سعید نے، اموی والی نے اور گورنر نے اختیار کی، اور امام علیہ السلام کی جانب ایک خط روانہ کیا جناب عبداللہ ابن جعفر اور اپنے بھائی یحییٰ ابن سعید کے ہاتھ پر، جس میں امام علیہ السلام کو امان نامہ کی یا پناہ کی پیشکش دی گئی ہے کہ آپ کی جان و مال اور آپ کا خاندان اور اولاد و ساتھی سب محفوظ رہیں گے۔ حکومت مکہ و حاکم مکہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں، اور آپ کوفہ جانے کا، عراق جانے کا ارادہ ترک کر دیں اور واپس مکہ میں آ کر قیام پذیر ہو جائیں۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت لیتی ہے۔ اس پیشکش کے جواب میں امام علیہ السلام نے تحریری طور پر انہیں جواب لکھا، اور اس میں فرمایا: اما بعد، عمرو بن سعید نے اپنے خط میں یہ لکھوایا تھا اور اس کی جانب سے یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کا حکومت وقت کے خلاف قیام، یزید کے خلاف آپ کی مزاحمت، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اور دین سے جدائی ہے اور دشمنی ہے۔ ایک یہ مطلب اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ جو انسان، جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کے رسول کو پکارتا ہے، وہ اللہ اور رسول کا دشمن اور مخالف نہیں ہو سکتا۔ اور یہ شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یہ عمل صالح بھی انجام دیتا ہو ایمان کے ساتھ، وہ دشمن خدا و رسول نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، اننی من المسلمین، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن نہیں ہے۔ جواب یہ امام علیہ السلام دینا چاہ رہے ہیں کہ تو نے اپنے خط میں یہ گستاخی کی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہوں اور مخالف، جبکہ میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہوں اور میں عمل صالح بھی کر رہا ہوں اور میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہوں، اس کے باوجود تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہے۔ اور دوسری بات کہ تو نے مجھے پیشکش کی ہے کہ میں مکہ واپس آ جاؤں اور آپ کی حکومت میں پناہ لے لوں اور امان لے لوں۔ وقد دعوت الی الامان والبر والصلہ، تو نے مجھے امان، پناہ کی پیشکش کی ہے اور دوستی کی پیشکش کی ہے اور حسن جوار، اچھے تعلقات کی پیشکش کی ہے، اور میرے ساتھ بر و نیکی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہے اس خط کے اندر، اور مجھے تحفظ دینے کی تو نے بات کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہاری بنو امیہ کی امان شر الامان ہے، اور اللہ کی امان، اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت و تحفظ، یہ بہترین امان ہے، اور میں نے اللہ کی امان لے لی ہے، اللہ کی پناہ لے لی ہے۔ اور جو بھی اللہ
سے دنیا میں خوف نہیں کھاتا، ڈرتا نہیں ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کی امان میں نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے جہنم سے یہ امان میں نہیں ہے۔ میں اللہ سے دنیا میں خوف طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، تاکہ قیامت میں مجھے اللہ کی پناہ اور اللہ کی امان نصیب ہو جائے، اور یہ جو تو نے دوستی اور بھلائی اور نیکی کی پیشکش کی ہے، اس کا تجھے اجر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب ہوگا۔ یہ خط ہے مکہ سے نکلنے کے بعد اور مکہ سے باہر جانے کے بعد امام علیہ السلام کو امان اور پناہ اور تحفظ کی پیشکش کی گئی، جس کے جواب میں امام علیہ السلام نے یہ جواب تحریر فرمایا ہے۔